السلام علیکم، میں ہوں ہدا اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ٹرو لورز آف محمد۔ آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی اور یہ اس وجہ سے کہ میرے پچھلی ویڈیو پہ ایک کمنٹ آیا اور وہ کمنٹ کیا تھا، یعنی وہ یہ تھا کہ دعائیں تو قبول ہوتی نہیں اور یہ سب وظیفے جو ہیں بس ایسے ہی ہیں۔ تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، چلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتی۔ ایک عابد اور زاہد شخص، یعنی کہ بہت ہی نیک شخص، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو خدا سے رزق طلب کر، خواہ نہ کر، وہ تیرے پاس دوڑ کے آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سن کر اس نے کہا اس کو آزمانے کی کوشش کی جائے۔ یہ شخص ایک بیابان میں چلا گیا، یعنی ایک جنگل میں چلا گیا، پہاڑ کے دامن میں جا کے لیٹ گیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ رزق میرے پاس اس ویرانے میں کس طرح آتا ہے۔ اب اس شخص کو وہاں لیٹے ابھی تھوڑی سی دیر گزری تھی کہ ایک قافلہ بھولا بھٹکا وہاں پہ آ نکلا۔ قافلے والوں نے دیکھا کہ ایک شخص دنیا مافیا سے بے خبر ہو کے یہاں پہ پڑا ہے، نہ اس کو بھیڑیے کا ڈر ہے نہ دشمن کا ڈر ہے، باقی کہ یا اللہ کہیں یہ مر تو نہ گیا۔ یہ سوچ کر قافلے کے چند آدمی اس کے قریب گئے، اس کو ہلایا جلایا، لیکن وہ جان بوجھ کے نہ ہلا، بلکہ اس نے ہلکی سی جنبش بھی نہ کی، کیونکہ وہ تو آزما رہا تھا کہ دیکھوں رزق میرے پاس کیسے آتا ہے۔ یہ حال دیکھ کر قافلے والوں نے آپس میں کہنے لگے معلوم ہوتا ہے یہ شخص کئی دن سے بھوکا فاقے سے ہے، اسے اتنی کمزوری ہے اور اس پہ سکتہ طاری ہے کہ یہ بات بھی نہیں کر سکتا، آؤ اس کو کچھ کھلائیں پلائیں اور یہ مرنے سے بچ جائے۔ چنانچہ وہ دوڑے گئے اور ایک دیگچی میں شوربہ، کچھ بوٹیاں اور روٹیاں ڈال کے لے آئے اور نوالے بھگو کے اس کے منہ میں ڈالنے لگے، لیکن اس شخص نے ابھی بھی منہ نہ کھولا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کی سچائی کو پرکھنا چاہتا تھا۔ جب ان لوگوں کو یہ ساری تدبیریں کام نہ آئیں تو انہیں شخص پہ بے حد ترس آیا۔ انہوں نے کہا کیسا بد نصیب ہے، نزا کے عالم میں ہے، بھوکا ہے، موت کے ڈر سے بیچارہ کچھ کھا بھی نہیں پا رہا، لیکن کیا کریں، ہم نے تو اس کو بچانا ہے۔ ایک دانا شخص نے مشورہ دیا کہ ایک چھری لو اور اس شخص کا منہ اس چھری سے کھولو، اس کے دانتوں کے درمیان وہ چھری رکھو اور اس کو پھر یہ کھانا کھلاؤ۔ زید نے جیسے ہی چھری کا نام سنا اس نے فوراً ہی منہ کھول دیا، لوگ اس کے منہ میں شوربہ ڈالتے رہے، روٹیوں کے ٹکڑے ڈالتے رہے، یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھر گیا۔ تب اس شخص نے دل میں کہا اے دل، اگرچہ میں نے اپنے بدن کو بیکار کر کے رکھ دیا لیکن تجھے اصل بھید تو معلوم تھا۔ دل نے جواب دیا ہاں میں جانتا تھا، میں نے یہ آزمائش اس لیے کی کہ تو کبھی توکل سے منہ نہ موڑے۔ یاد رکھ ہرس و ہوس تو عین گدھ پن ہے۔ اس سوال و جواب کے بعد اس نے خدا سے توبہ کی اور بے شک میں نے رزق کی پوری آزمائش کر لی اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بالکل سچ ہے اور میں آئندہ اس پہ کوئی شک و شبہ نہیں کروں گا۔ تو میرے سارے ویڈیو سننے والے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی اور اس شخص جو دوسرے شخص نے دعا کی اس کی قبول ہوگی۔ ایک پیر بنے پھرتے ہیں، ان کے پاس اگر آپ جائیں تو وہ سب سے پہلے، اور یہ واقعہ لاہور کا ہے اور آپ کے قریب کا ہے اور ابھی بھی وہ پیر موجود ہیں، ان کے پاس آپ جائیں تو وہ کہتے ہیں اپنی بیوی کو چھوڑ۔ اچھا، ان کے پاس ایک ہی بات ہے کہ آپ اپنی بیوی کو چھوڑ دو، یہ آپ کے لیے ہی مفید نہیں ہے، اس بیوی کی وجہ سے ہی آپ کے رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ جن لوگوں کے رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا یہ ان کے لیے ہے، آپ کے رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ اچھا، اگر آپ انہیں چھوڑ نہیں سکتے تو ان کا نام تبدیل کر۔ اب ہمارے ایک جاننے والے بھی گئے، اب وہ بیوی سے تو محبت کرتے تھے، بیوی کو چھوڑ تو نہیں سکے، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی بیوی کا نام بھی تبدیل کر دیا، پورے کاغذ بنوائے، اور آپ کو پتہ ہے نادرا میں جا کے کاغذ بنوانا کتنا مشکل کام ہے، انہوں نے پورے کاغذ بنوائے تاکہ ان کی بیوی کا نام ہی ایٹ لیسٹ چینج ہو جائے۔ ان کے ایک دوست تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اور ان کے پاس دولت کی ریل پیل ہو گئی، تو ان سے امپریس تو تھے لیکن بیوی کو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ انہوں نے نام بدل دیا، لیکن وہ دن آج کا دن 8 سال 9 سال گزر گئے، ان کے حالات میں 19-20 سے زیادہ کا کوئی فرق نہیں پڑا، جبکہ وہی دوسرا شخص جس نے بیوی کو چھوڑ دیا وہ گاڑیوں کا، کوٹھیوں کا مالک بن گیا۔ اور اسی ایک شخص کو دیکھ کے بہت سارے لوگوں نے اور بھی اپنی بیویوں کو چھوڑا یا ان کے ناموں کو تبدیل کیا، لیکن 100 میں سے 2 لوگ ہی ایسے پائے گئے جن کا وہ طریقہ کار عمل کر گیا، یعنی کہ بیوی چھوڑنے کا، کہ ان کے
زندگیوں میں زمین آسمان کا فرق پڑ گیا. تو کوئی بھی چیز ہم نہیں کہہ سکتے. یہ ہمارے اعتقاد کو خراب کرنے والی بات ہے کہ اللہ نے اگر ہمارے نصیب میں جو چیز لکھ دی ہے وہ چیز ہمیں مل کے رہنی ہے. اس کے لیے بیوی کو رکھیں، بیوی کو چھوڑیں، اس کا نام تبدیل کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ اگر یہی ایک بات ہوتی تو 100 کے 100 لوگ جنہوں نے بیوی کو چھوڑا یا ان کا نام تبدیل کیا ان سب کی زندگیوں میں فرق پڑتا. لیکن 100 میں سے صرف 2 لوگوں کی سکسیس سٹوریز ہوئیں. اور یہ آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں، 2 لوگ جن کے نصیب میں لکھا جا چکا ہوتا ہے ان کی یہ سکسیس سٹوریز بن جاتی ہیں. اور یہی چیز کسی بھی پیر کو اوپر سے اوپر لے جاتی ہیں. وہ تو اوپر چلا جائے گا لیکن آپ کا اعتقاد خراب ہو جائے گا. آپ نے اللہ کے ساتھ شرک کر لیا کیونکہ آپ نے کسی ایسے شخص کی بات کو تسلیم کر لیا جو بات قرآن میں درج ہی نہیں. آپ کو وہ وظائف اور جو قرآنی دعائیں بتائی جاتی ہیں وہ بھی قرآنی دعائیں ہیں. اگر آپ کو قرآن سے ہٹ کے کوئی بھی وظیفہ کوئی بھی دعا بتائی جائے تو وہ عمل نہیں کرتی. ہاں شرط یہ ہے کہ آپ کو اعتقاد ہونا چاہیے. پھر بھی آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. کیا وجہ ہے؟ آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ آپ کی ہر دعا قبول ہوتی. آپ نے کبھی غور ہی نہیں کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صبح آپ گھر سے نکلیں، آپ کے تمام لوگ گھر کے 6 افراد 7 افراد 5 افراد 3 افراد کتنے بھی افراد ہوں گھر سے نکلیں اور شام کو صحیح سلامت گھر واپس آ جائیں، تو جو آپ نے صبح انہیں دعا پڑھ کے پھونکی تھی کیا وہ آپ کی قبول نہیں ہوئی؟ کیا وہ واپس نہیں آئے؟ اسی طرح آپ کی زندگی میں بہت ساری دعائیں ہیں جو آپ ڈیلی لائف میں مانگتے ہیں اور وہ آپ کی قبول ہو جاتی ہیں. آپ صحت کے ساتھ اٹھتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، کام کرتے ہیں، آتے جاتے ہیں تو آپ کی دعا قبول ہو. آپ سوچیں کل آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ ٹھیک ٹھاک گھر واپس آ گیا. ہاں اس کی گاڑی کو اس کی بائک کو کوئی نہ کوئی تو نقصان پہنچا لیکن وہ گھر آ گیا. تو کیا آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی؟ دعاؤں کی قبولیت کو کسی بھی کسوٹی پہ نہ تولیں. دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں رد نہیں ہوتی. ہاں ان کا طریقہ کار آپ کے مطابق نہیں ہوتا. ہر دعا آپ کی قبول ہوتی ہے جو آپ نے صدقے دل سے مانگی ہے، جو آپ نے اپنے حق میں بہترین مانگی ہے، جو آپ نے بغیر کسی لالچ کے مانگی ہے، وہ ہر دعا قبول ہوتی ہے. چاہے آپ کی بیٹی کا رشتہ ہو یا آپ کے رزق کی بات ہو یا آپ کے بیٹے کے کامیاب ہونے کی بات. اللہ پہ توکل کرنا اور اپنے آپ کو اس چیز پہ رکھنا کہ یہی میرے نصیب میں تھا. کیا آپ کا ایک بچہ اگر خدا نخواستہ اپاہج پیدا ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ اور اگر خدا نخواستہ کسی کے گھر میں ایسا واقعہ ہو گیا ہے تو بھی وہ کتنے صبر اور حوصلے کے ساتھ اس کو اون کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس آزمائش کی کسوٹی پہ پورا اتر رہا. جو چیز آپ رب سے مانگ رہے ہوتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتی اور بہت جگہوں پہ نہیں ہوتی اور بہت وقت پہ نہیں ہوتی. لیکن یہی تو آپ کو رب آزما رہا ہوتا ہے. آپ کیا سمجھ کہ اگر رب آپ کو نہیں آزمائے گا تو پھر آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا؟ یعنی آپ تو رب کی نظر میں ہی نہیں ہیں. آپ کو تو رب جانتا ہی نہیں ہے. آپ کو جب رب آزما رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کو جانتا ہے، وہ آپ پہ نظر رکھے ہوئے ہے. تبھی آپ کو اتنی مشکلیں آئیں. آپ دعا مانگیں کیونکہ اس وقت آپ رب کی نظر میں ہیں. آپ دعا مانگتے رہیں. آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی تو اس جیسی ملے گی اور اس جیسی نہیں ملے گی تو کوئی بہت بڑی مشکل ٹل جائے گی. اس لیے خوش رہیں. اگلی ویڈیو کا انتظار کریں اور اسی طرح کے تجربات کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملوں گی. اللہ حافظ.